بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جب میں وہ کر لوں تو مجھے اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دنیا میں زہد اختیار کرو، بے رغبتی اختیار کرو دنیا سے، تو اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبتی اختیار کرو تو لوگ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ اس صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا ہے وہ کم و بیش ہم میں سے ہر ایک آدمی کا سوال ہے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے صحابہ اکرام کو کہ انہوں نے حضور سے وہ باتیں پوچھیں جو قیامت تک آنے والی امت کی ضرورت تھی، اور بہت بنیادی باتیں پوچھیں جو بہت ضروری اور اہم تھی۔ تو یہ سوال ہم میں سے ہر ایک کا ہے کہ کوئی ایسا، کیونکہ ہم میں سے ہر بندہ، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، اللہ کی نظر میں میرا مقام ہو جائے، اللہ کے ہاں میری محبت پیدا ہو جائے۔ تو کسی مسلمان سے بھی آپ پوچھ لیجئے کہ کیا آپ یہ چاہیں گے کہ اللہ آپ سے محبت کریں؟ وہ کہے گا کیوں نہیں چاہوں گا، اس سے بڑا کیا مقام ہے، کیا شرف ہے کہ اللہ مجھے محبت کرے۔ صحابہ کو جب کسی صحابی کو حضور نے فرمایا نا کہ اللہ کی طرف سے تمہیں سلام آیا ہے، تو وہ آبدیدہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اوا سمانی، کہ اللہ نے میرا نام لے کر یہ بات کی ہے؟ فرمایا ہاں بالکل تمہارا نام لے کر یہ بات کی ہے۔ تو انہیں یہ بات جو ہے اس عجیب کیفیت پیدا کی اس بات نے کہ اللہ کے ہاں میرا ذکر ہوا، ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے۔ تو اگر اللہ کے ہاں انسان کا مقام بن جائے، محبت بن جائے، تو اس سے بڑھ کر کیا چاہیے۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ انسان جو کہ اس دنیا میں رہتا ہے، یہاں ایک دنیا میں اندر آیا ہے، آزمائش کا گھر ہے، تو یہاں جو آس پاس کے لوگ ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، اڑوس پڑوس کے لوگ ہیں، دوست یار احباب ہیں، اس کا حلقہ احباب ہے، حلقہ اثر ہے، اس کے اندر بھی انسان یہ چاہتا ہے کہ میری محبت پیدا ہو جائے، یعنی وہ مجھے نفرت میرے سے نہ کرنے والے ہوں، میرے سے برا سلوک کرنے والے نہ ہوں، سب میری طرف محبت کی نگاہ سے دیکھنے والے ہوں۔ یہ بھی ایک انسان کی بنیادی طلب ہے اور پیاس ہوتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں پوچھی حضور سے، یا رسول اللہ اس کا کیا طریقہ ہے، کیسے حاصل ہوگا؟ فرمایا بہت آسان ہے، اس کے لیے تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ جو کچھ ہے اس سے ہاتھ کھینچنا پڑے گا۔ وہ کیسے؟ ازہد فی الدنیا، دنیا کے اندر زہد اختیار کرو، یعنی دنیا کو اپنا مقصد حیات نہ بناؤ، بلکہ اسے ایک ضرورت سمجھو۔ بس جتنے میں ضرورت پوری ہو گئی اللہ خیر صلی اللہ، اس کے بعد باقی اپنی زندگی کا جو قبلہ اور کعبہ ہے وہ اللہ کی یاد کو بناؤ، اللہ کی کو راضی کرنے والے اعمال کو بناؤ۔ سب سے پہلی ترجیح تمہاری یہ ہونی چاہیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب یہ اختیار کرو گے اور دنیا کو اپنا مقصد اولی نہیں بناؤ گے، دنیا کو اپنے دل سے نکال دو گے، ہاتھ میں رکھو گے، ضرورت کی چیز سمجھو گے، تو اللہ کی محبت تمہیں مل جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس دل میں دنیا کی محبت ہے اس دل میں اللہ کی محبت نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ اس دل میں آتے ہیں جو خالی ہے، جو انہی کا ہے، وہاں اللہ کی محبت آتی ہے۔ اور فرمایا دوسری چیز یہ ہے وَازْهَدْ فِي مَا عِندَ النَّاسِ، لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کی طمع چھوڑ دو، نہ زبان سے کسی سے کچھ مانگو،
نہ دل سے کچھ مانگو، نہ یہ خیال کرو کہ یہ چیز مجھے مل جائے، یہ کبھی مجھے دے دے، یہ ہدیہ دے دے، یہ فلاں کر دے، یہ کر دے، وہ کر دے۔ یہ جب انسان کسی لوگوں کے پاس کسی چیز کا طالب بن گیا تو اس نے اپنا مقام نیچے گرا دیا۔ جب وہ لوگوں کے پاس چیز کا طالب بنا تو اب اس لوگوں کی نظر میں اس کا مقام گر گیا، کیونکہ وہ بندہ جس کے پاس وہ چیز ہے وہ اس سے اچھا ہو گیا، وہ مطلوب ہو گیا، یہ طالب ہو گیا۔ تو جو طالب ہوتا ہے وہ گھٹیا ہوتا ہے بنسبت مطلوب کے۔ تو کسی کے پاس اچھی گاڑی دیکھی، کسی کے پاس اچھا مال دیکھا، مکان دیکھا، پیسہ دیکھا، دل میں یہ خیال آیا کہ کاش یہ مجھے مل جائے، تو یہ خیال آتے ہی لوگوں کی نظر میں یہ بندہ گر جاتا ہے، لوگ پھر اس بندے سے محبت نہیں کرتے۔ یہ انسان لالچ والا ہوتا ہے، اسے زہد کی صفت حاصل نہیں ہوتی۔ تو جو آدمی زہد پہ اختیار جاتا ہے، لوگوں کے پاس جو ہے وہ بھی مجھے نہیں چاہیے، بس جو اللہ نے مجھے دے دیا ہے بس اسی پہ شکر ہے، اسی پہ راضی ہوں، اسی پہ مطمئن ہوں، تو یہ صفت اگر آ جائے انسان میں تو اللہ کے ہاں بھی اس کو محبت ملتی ہے اور لوگوں کی نظر میں بھی اسے عزت، راحت، مقام ملتا ہے۔ دنیا کے سارے دھندے ہم اسی لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں ہمارا سٹیٹس بن جائے، لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا ہو جائے۔ تو فرمایا اس کا تو آسان راستہ ہے، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے اپنا ہاتھ کھینچ لو، اللہ تعالیٰ تمہیں محبت عطا فرما دیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا۔